شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، ہاں وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، ہاں وہی خدا ہے، اور نظر بھی رکھے
آتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، ہاں وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالیہ جمشید محرم کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ آج ہم 5ویں محرم کی طرف چلے گئے، اور محرم جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے صبر کس طرح کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے، ہم نے قربانی کون کون سی دینی ہے۔ محرم الحرام ہمیں کربلا کے واقعے کو یاد دلاتا ہے، تو ہمیں حضرت امام حسین کی عظیم قربانی نظر آتی ہے۔ انہوں نے دین اسلام کے لیے سربلندی اور حق کی خاطر ہر آزمائش کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ 5 محرم تک کربلا کے میدان میں حالات مزید سخت ہوتے جا رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے حوصلے کم نہ ہوئے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہمارا مقصد درست ہو تو مشکل بھی ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ بالکل جی، ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں اس واقعے سے۔ آج ہمارے ساتھ دوبارہ سے ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمیں آج پھر جوائن کیا ہے۔ نصر عباس ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ ساتھ شہر بانو ہے، السلام علیکم۔ ادھر ہے ہمارے ساتھ سید کلیم شاہ، السلام علیکم سر، اور اینو رضا ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا سر، آج ہم کریں گے 5ویں محرم کے حوالے سے بات، تو آپ کی طرف سے شہر بانو آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ تھینک یو، آپ نے دوبارہ پروگرام میں یاد کیا۔ آج کا دن 5 محرم ہے، اس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بات کریں، تو یہ وہ وقت ہے کربلا میں کہ جب امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے 2 محرم الحرام کو۔ اس کے بعد اب جو تاریخ آئی کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ 4 محرم وہ دن تھا کہ جب یزید کی طرف سے یہ حکم آیا کہ یہ جو تمام خیام حسینی ہیں یہ نہر کے پاس سے ہٹا دیا جائے، اور امام حسین نے مصلحت کو سمجھتے ہوئے ان اپنے جو بیٹے ہیں اور اپنے بھائی حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کو حکم دیا کہ ان خیموں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ تو 4 محرم کو خیام حسینی جو ہے وہ نہر کے پاس سے ہٹا دیے گئے، اور نہر کے آس پاس جو ہے وہ یزیدی افواج نے اپنا گھیرا تنگ کر لیا۔ اس کے بعد روایتوں میں ملتا ہے کہ جو پانی کا جو آتا ہے نا کہ پانی بند ہو گیا تھا 7 محرم سے، وہ 7 محرم سے بند نہیں ہوا تھا، اصل میں 4 محرم سے جب خیمے دور کر دیے گئے تو سمجھیں اب وہ پانی لینے جا نہیں رہے تھے، اب وہ اسٹاک والا پانی تھا جو چل رہا تھا۔ تو 4 سے لے کے 7 محرم تک وہ پانی چلا ہے خیام حسینی میں جو ان کے پاس اسٹاک میں موجود تھا، اور چونکہ اسٹاک میں پانی ایک لمٹ میں ہوتا ہے، تو 4 محرم سے جب حالات کی سنگینی کا اندازہ کر لیا گیا تھا تو روایتوں میں ملتا ہے کہ بڑوں نے اس وقت سے ہی اپنا پانی پینا کم کر دیا تھا۔ اس وقت سے ہی ان بڑوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ کل کو ہمارے بچوں کو پریشانی ہوگی اور اس طرح کے حالات ہوں گے، تو انہوں نے جب سے ہی اپنے پانی کو کم کر دیا تھا۔ تو مطلب اگر ہم تصور کریں کتنا مشکل وقت تھا یہ اہل بیت کے گھرانے کے لیے کہ آہستہ آہستہ کر کے جب 7 محرم آیا ہے تو بالکل ہی پانی ختم ہو گیا خیام میں، لیکن جو بڑے تھے وہ اس سے پہلے سے بھی اپنے، اور کربلا کی گرمی، عراق کی گرمی، عرب کی گرمی ہر شخص جانتے ہیں۔ ہم لوگ آج کل یہاں پہ جو گرمی فیس کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ یاد کرو جب جب پانی پیو۔ امام حسین نے وصیت کی تھی اسی لیے کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ اسی لیے نا اکثر کہا جاتا ہے جو لوگ نل کا کھول کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بالکل، کہتے ہیں بہت کہ اس بڑا واقعے کو پیغام یاد ہے کرو کہ یہ پانی، جو ہم ضائع کر رہے ہیں یہ کتنی قیمتی لیکن پھر چیز بھی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جنگ، اگر ہم اس طرف نہ جائیں کہ یہ جنگ پانی کے لیے نہیں تھی، نہیں وہ تو میں ویسے جنگ جو تھی وہ حق اور باطل کے باطل لیے کے تھی، لیے تھی۔ اور یقیناً مولا نے یہی بتایا کہ جیسا کہ میں پچھلی دفعہ جب آپ کے پروگرام میں آئی تھی اور ہماری بات ہوئی تھی کہ مولا کا جو مارکا تھا وہ حق اور باطل کا تھا۔ کربلا جو جنگ تھی وہ اس چیز کے لیے تھی کہ کس طرح شیطان
جو ہے وہ جب انسان پہ غلبہ حاصل کرتا ہے اور انسان کو مطلب جو میسج کربلا کے تھے، ایک تو ظاہر سب سے بڑا میسج، بلکہ وہی میسج ہے جس کے سارے میسیجز ہے کہ اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، اور جو اللہ کے سامنے آ کے کھڑا اس کے لحاظ کیے بغیر اس سے لڑ جانا ہے. جب بھی کہنے والے نے کہا تھا نا کہ آج تک کے دور میں کہ باطل کے سامنے جو جھکائے نا اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے. یعنی امام حسین نے تربیت کی ہے ذہنوں کی، اور امام حسین کے ساتھ ساتھ وہاں پہ موجود ان کے گھر والے، وہاں پہ مائیں، ان کی بہنیں، بیٹیاں، مطلب ہر کردار. آپ کربلا میں موجود کسی کردار کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو کوئی کردار کسی سے کمتر نظر نہیں آئے گا. ہر کردار اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا. آپ ماؤں کے جذبوں کو دیکھ لیں تو وہ ہماری اور آپ کی جیسی عام جذبات رکھنے والی مائیں نہیں ہیں کہ ہماری کیا پرائیورٹیز ہیں، ہمارا بچہ پڑھ لے لکھ لے آگے بڑھ جائے. ان کے ذہن میں کیا تھا؟ ہمارا بچہ اللہ کے نام پہ ہمارے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرتا ہوا ان کی محبت میں قربان ہو جائے اور ایک دوسرے پہ سبقت لے جائے. کہ جب شب عاشور تک بات پہنچی تھی تو ہمیں یہ نظر آتی ہے تربیت ماؤں کی کہ مائیں کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ سب سے پہلے تم نے جا کے اپنی جان قربان کرنی ہے، کوئی تم سے سبقت نہ لے جائے. یہ تربیت نظر آ رہی ہے. مطلب جذبے، اور یقیناً آج بھی ہمیں یہ جذبے آج کے دور میں دیکھنے کو ملے ہیں مولا کے چاہنے والوں میں. آج بھی لوگوں نے مثالیں قائم کی اس چیز کی. بہت خوبصورت سی بات کی شہربانوں نے. اچھا جی، ہمارے ساتھ تلاوت میں تھے سید مہاد علی شاہ اور ہم پہ تھے رائل وقاص خان. بہت خوبصورت سی آواز تھی. جب اللہ کے نام سے ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں تو ہماری محفل بہت الگ رنگ میں چلی جاتی ہے، اور آج تو ہمارا 5ویں محرم کا جو شو ہے یقیناً یہ بھی ہمیں وہ یاد دلاتا رہے گا، وہ چیزیں ہمیں، وہ قربانیاں یاد دلائے گا جو گزر چکی ہیں اور جن کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے اور ہمیں سیکھنا چاہیے. نصر آپ کے طرف آئیں گے. سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ دوبارہ آپ نے موقع دیا پروگرام میں آنے کا. آج 5 محرم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. 5 محرم کربلا میں جو مناظر تھے، جو کیفیتیں تھیں، وہ بالکل مختلف تھیں. 2 محرم کو مولا حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے. حالات کیا ہیں؟ مولا حسین کی طرف سے صرف ان کے اہل بیت اور ان کے گنے چنے انصار مولا حسین کے ساتھ ہیں. صحیح. اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ریوڑ کے ریوڑ جانوروں کے، میں انسان نہیں بولوں گا، میں جانور ہی بولوں گا، جانوروں کے ریوڑ آئے جا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں شکل صرف انسان کی تھی، اندر جو ان کا باطن تھا، جو ان کی ذہنیت تھی، وہ کسی درندے سے کم نہیں تھی. اگر آپ اس پس منظر کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو خلیل اللہ جب ذبیح اللہ کو لے کے جا رہے ہیں قربانی کے لیے، تو ابلیس بھی انسان کی شکل میں آیا ہے جو ان کو بہکا رہا تھا. بات یہاں پہ صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کے وقت کی حجت کی، چونکہ اس وقت خلیل اللہ حجت خدا تھے، آپ کو آپ کے حجت کی، وقت کی حجت کی کتنی جیسے کہتے ہیں کتنی آپ کو معرفت ہے اس کی. مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 سے زیادہ افراد یا 102 سے زیادہ افراد جو تاریخ نے ڈفرینٹ لکھے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. وہاں جوگ در جوگ، ریوڑ پہ ریوڑ آئے جا رہے ہیں، وہاں گروپس پہ گروپس آئے جا رہے ہیں. اب مولا حسین علیہ السلام کی کیا کیفیت ہے یہاں پہ؟ اب دیکھیں، جیسے میں نے کہا حجت خدا کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بے شک. مولا حسین علیہ السلام اس وقت بھی جو دعوت دے رہے ہیں وہ اپنے بچپن کے دوست کو دعوت دے رہے ہیں. وہ کون ہے؟ جناب حبیب ابن مظاہر. مولا حسین ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت دینے میں یہ نہیں بول رہے ہیں کہ تم آؤ میری نصرت کرو یا میری مدد کو آؤ. مولا حسین علیہ السلام جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھتے ہیں کہ حبیب تم آ جاؤ، یا میں تمہارے لیے آخری خط ہے، میں کربلا 2 محرم یا 3 محرم کو میں کربلا پہنچ گیا ہوں، یہ میرا آخری خط ہے. اگر ملاقات نہیں ہوئی تو پھر میدان محشر میں یا جنت میں ملاقات ہوگی. اب یہاں پہ بات وہی آتی ہے جیسے میں نے آپ کے پچھلے ٹرانسمیشن میں کہا تھا، کریکٹرسٹکس. اب جناب حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ مولا حسین کے بچپن کے دوست ہیں. ان کے لیے یہ مشہور ہے، ان کے روایات میں ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے مولا حسین علیہ السلام کو اپنے گھر دعوت دی کھانے کے لیے، میزبانی کے لیے. مولا حسین علیہ السلام نے بالکل کہا کہ میں بالکل آؤں گا حبیب آپ کے لیے. یہ مولا حسین کے انتظار میں کبھی چھت پہ جا رہے ہیں، کبھی روڈ پہ جا رہے ہیں، کبھی کوفے کبھی مدینہ کی گلی میں جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں کہ مولا حسین کا دیدار ہو جائے، کسی طرح مولا حسین آ جائیں. یہ جاتے جاتے چھت پہ جاتے ہیں مولا حسین کے انتظار میں کہ حسین کہاں رہے گا، میں دیکھوں حسین کو اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے. ان کا پاؤں سلپ ہوتا ہے، یہ چھت سے گر جاتے ہیں. جب مولا حسین کی آمد ہوتی ہے ان کے گھر پہ
تو جناب مظاہر جو ان کے والد گرامی تھے وہ مولا حسین کے لیے پورا اہتمام کرتے ہیں کہ حسین آپ آئیں، کھانا کھائیے، کھانا نوش کیجئے. ٹھیک بات یہاں پہ وہ نہیں بتا رہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ثانیہ ہو گیا، لیکن حجت خدا مولا حسین بولتے ہیں کہ جب تک میرا دوست نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ حبیب کو بلائیے. اب باپ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بتا نہیں پا رہے ہیں کہ میں کس منہ سے بتاؤں، میرا مہمان نواز رسول ہے، میں کیسے بتاؤں اس کو کہ میں نے اس کو دعوت دی ہے، ان کی دعوت میں کوئی جو ہے وہ کمی پیشی نہ آ جائے میرے حساب سے. تو مولا حسین بولتے ہیں کہ مجھے بتائیے حبیب کہاں ہے. انہوں نے کہا ہے وہ اندر ہے، وہ آ رہا ہے. تو مولا حسین جب آواز دیتے ہیں حبیب آؤ، تو جناب حبیب ابن مظاہر کمرے کے اندر سے خود زندہ معجزے کے طور پہ آتے ہیں اور مولا کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ وہ دوست ہیں. اب ان کی کربلا کے وقت پہ ان کی حالت کیا ہے، 90 یا 92 سال کی ان کی عمر مبارک ہے اس وقت. آنکھوں سے جو ان کی بھووں کی کھال ہے وہ لٹک رہی ہے، تھوڑے ان کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، کمر ان کی سیدھی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو حسین ابن علی کی نصرت پہ آ رہے ہیں. کیوں؟ صرف جانتے ہوئے کہ یہ حجت وقت ہے، اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوگا. یہ جو کرے گا وہ دین خدا اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرے گا. بے شک. سر آپ کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لحمست لطفی بہا الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ سلام اللہ علیہ. ہماری خوش نصیبی کہ اس مبارک، جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، تو آج آپ نے موقع دیا. محرم الحرام کے حوالے سے جب بھی ذکر آتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت اور باطنی طور پر بندے کی زبان اور اس کا قلب جو ہے وہ ساتھ نہیں دے پاتا کہ بندہ کیا بات کرے ان ہستیوں کے بارے میں. ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان ہستیوں نے جو قربانیاں پیش کی. مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی تھی، بڑی ایمان افروز گفتگو ان دونوں حضرات نے فرمائی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے ایک روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کا علم سیکھا. اے لوگو، ایک وہ علم ہے جو میں تمہیں بتا دیا کرتا ہوں، دوسرا اگر میں بتاؤں تو تم میرا سر قلم کر دو. یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 5,500 حدیثیں صرف ان سے مروی. 5,500 حدیثیں یہ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہیں. مگر سب سے زیادہ بچپن میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضور پاک کے ساتھ رہے. تو عقل کا تقاضا اور علم کا تقاضا تو یہ کہتا ہے کہ حدیثیں ان سے زیادہ ہونی چاہیے تھیں. پھر ایسا ہوا کہ جو ہستیاں آج بھی حجت بنتی ہیں، پھر انہوں نے اس کے اوپر قلم اٹھایا اور محنت کی. اور اس وقت ایک کتاب جو لکھی ہے، اس کتاب کے اندر تقریباً 15,000 حدیثیں صرف سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے. تو جب بندہ یہ چیزیں محسوس کرتا ہے کہ آج کے دور میں بھی ہستیاں کام کر رہی ہیں، تو ان ہستیوں کو جب دیکھا جاتا ہے کہ جب ان کی تربیت ایسی گود میں ہوتی ہے، ان کے والد وہ ہستیاں ہیں، ان کی والدہ ماجدہ وہ مبارک ہستیاں ہیں، پھر آگے جو کہتے ہیں کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. عادتیں، کردار، شجاعت، یہ سارا کچھ واقعہ کربلا کے اندر تو آپ جو لیسن لینا چاہیں لے سکتے ہیں. ابھی بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی، میرا دماغ اس طرف جا رہا تھا کہ 2 بزرگ تھے جن کو آپس میں انہوں نے کہا کہ میں نے 14 سال آپ کے پاس گزارے ہیں، ابھی تک مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی. آپ انہیں بازار لے گئے اور اپنے سر سے ٹوپی اتار کے ان کے سر پہ پہنائی، تو انہوں نے پورے بازار کو اکٹھا کر لیا، پورا شور شرابہ ہو گیا. جب وہ قریب گئے، سر سے ٹوپی اتاری، اپنے سر پہ پہن لی اور حجرے میں لے گئے. جا کے کیا تماشا کیا؟ کہتے ہیں حضرت میں تو لوگوں سے بچ رہا تھا، کوئی مجھے سانپ نظر آ رہا تھا، کوئی بچھو نظر آ رہا تھا، کوئی طرح طرح کے جانور نظر آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا اس کے بعد، کہتے ہیں اس کے بعد جب آپ نے ٹوپی اتاری تو سارے انسان تھے. فرمایا سنو، یہ آپ کی بات سے مجھے بات یاد آئی ہے کہ انہوں نے کہا سنو، تم کہتے تھے ابھی تک مجھ سے کچھ ملا نہیں،
تو جب تمہارے اندر اتنا صبر و تحمل آ جائے گا کہ سب کچھ دیکھ کے بھی برداشت کر سکو تو پھر تمہیں چیز عطا ہوگی. چیزیں اس وقت نہیں ملتی. امام علی مقام تو جس نگاہ سے ہر ایک کو دیکھتے تھے، تو جب آپ نگاہ مار کے دیکھتے تھے تو دیکھ لیتے تھے، پورا شجرہ بھی چیک کر لیتے تھے بندے کا. سبحان اللہ، سبحان تو جب اس نگاہ سے آپ دیکھتے تھے تو آپ کو آنے والا اور اپنے سے محبت کرنے والا، ہمارا ایمان ہے کہ مولا حسین کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور اس ذکر میں جو جو موجود ہے، جو سن رہا ہے اور ناظرین بھی سن رہے ہیں، اور جو جو ذکر حسین کرے گا اس کی برکت لے گا، دراصل وہ رسول پاک کو خوش کرے گا. جس نے رسول پاک کو خوش کر لیا وہ اللہ کو خوش کرے گا، اور جس نے رب کو خوش کر لیا اس نے دنیا میں اور کیا چاہیے. سر آپ کی طرف آتے ہیں 5ویں محرم کے حوالے سے. جی آج محرم کی 5 ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جس کرب سے گزر رہا ہے. ظاہر ہے 2 محرم کو ہم نے جیسے کہ تذکرہ کیا تھا کہ قافلہ کربلا پہنچا تھا. جب قافلہ کربلا پہنچا تھا تو اس وقت زمین کربلا خریدی گئی. پہلے تو آپ نے اپنا قیام وہاں پر عارضی کیا اور کہا کہ یہ کون سا مقام ہے، کیونکہ یہاں ہمیں عجیب کیفیت ہماری ہو رہی ہے. ہم ایک کرب کی اور رنج کی اور علم کی ایک کیفیت میں ہیں. تو کسی کو پوچھا کہ یہ کیا جگہ ہے، تو ایک بزرگ آیا، اس سے پوچھا کہ یہ اس جگہ کا کیا نام ہے. اس نے کہا کہ اس کا نام ماریا ہے. کسی نے کہا اس کا نام نینوا ہے. پھر بتایا کہ اس کا نام کربلا ہے. جب سنا کربلا ہے بولا بس ٹھیک ہے، ہمارا مقام آ گیا ہے. جہاں حضور سرور کائنات نے بیان کیا تھا کہ کربلا کے میدان میں میرا یہ بچہ حسین شہید کیا جائے گا، اور جس بے دردی سے شہید کیا جائے گا. اور حضرت ام سلمہ کو وہ ایک خاک دی تھی ایک شیشی کے اندر کہ یہ تم دیکھو، سنبھال کے رکھو اور اس کو دیکھتی رہنا. جب یہ سرخ ہو جائے، یہ خون ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ حسین کربلا میں مارا گیا ہے. تو وہ روزانہ ہر صبح شام اس خاک کو، شیشی کو حضرت ام سلمہ دیکھا کرتی تھی. اب یہ ہستیاں کون ہیں جن کے اوپر ہم یہ بات کر رہے ہیں، جو کربلا میں آئے ہیں؟ امام علی مقام کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے. یہ پنجتن کے اندر، ابھی پنجتن کے اوپر شعر پڑھا ہے، ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ صلوات اللہ علیہ. یعنی وہ پنجتن جو ہے کیا ہیں؟ یہ آیہ تطہیر اتری ہے جب چادر تطہیر میں تھے یہ، تو ان 5 کے علاوہ کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی وہاں. حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں وہی، تو وہ ان کے لیے لائے ہیں. صحیح. اب جب ضرورت پڑی، ایک مرتبہ مدینہ کے اندر ایسا ہوا کہ جب اسلام کی اشاعت آگے بڑھی تو وہاں بڑی نجران کے عیسائی وہاں رہتے تھے. تو وہ حضور سے ملنے آئے کہ ہم جا کے اپوز کریں گے، یہ جو نیا دین کوئی لے آیا ہے اس کو معاذ اللہ، مطلب حضور سرور کائنات کے اس دین کو اپوز کریں گے، ان کو غلط ثابت کریں گے. جب وہ آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں سونے کی سلیب ہوتی ہیں، اور اس طرح تو حضور سرور کائنات اپنا چہرہ گھما دیتے ہیں. پھر بہرحال ایک دن دوسرے دن ان کو بھی مولا کائنات نے کہا اس طرح سے نہیں آؤ یہاں پر یہ سونا اور یہ سب لے کر، تم آرام سے آؤ، یہ مسجد نبوی ہے، یہ مدینۃ المنورہ ہے، تو یہاں آ کر تم آرام سے بیٹھ کے بات کرو حضور سے. پھر وہ آئے حضور کے سامنے، تو ان کو حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، جو آیات اتری تھیں اس وقت تک اور جو باتیں تھیں، لیکن وہ قائل نہیں ہو رہے تھے. جب بالکل وہ قائل نہیں ہو رہے تھے تو آخری آپشن حضور کے پاس صرف ایک تھا. کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ مباہلہ کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ اور ہم بھی آ جاتے ہیں ایک جگہ پر. صحیح. اور تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ابنانا و ابناؤکم نساءنا و نساؤکم و انفسنا و انفسکم. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. اب عیسائی یہ سمجھے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑا کوئی لشکر لے کر آئے گا، ان کے جو لوگ ہیں ساتھی،
تو وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ آئے گا، تو وہ تو پہلے سے جانتے تھے یہ جو لوگ ہیں یہ کیا ہیں، تو ان کے نزدیک ان کی کوئی، بولا آؤ وہاں میدان میں اور آ کے وہاں پر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے. اب یہ ایک بہت سخت مرحلہ تھا، تو سب کو پتا تھا کہ کون کون سچا ہے کتنا اور جھوٹا ہے کتنا، زیادہ تر لوگ ساتھ رہتے تھے تو وہ پہچانتے ہوتے تھے، تو اس لیے لوگ تو بے فکر تھے عیسائی کہ کون آئے گا. لیکن جب دیکھا کہ حضور سرور کائنات گود میں امام حسین علیہ السلام کو لیا ہوئے، انگلی امام حسن علیہ السلام پکڑائی ہوئی، اور جناب سیدہ مولائے کائنات اس طرح سے چل رہے ہیں. یہ پنجتن ہیں، یہ 5 افراد آ رہے ہیں، ان میں حسین شامل ہیں جو بیٹے کی منزل پر فرزند رسول وہ آ رہے ہیں. جب عیسائیوں نے دیکھا، ان کے راہبوں نے، پادریوں نے، ان کے بڑوں نے، رہبروں نے تو دیکھا اور شکلیں دیکھی تو نورانی چہرے نظر آ رہے تھے، وہاں تو نور برس رہا تھا. تو سب نے کہا نہیں، ہم ان کے سامنے نہیں جائیں گے، ہم خاک ہو جائیں گے اگر ہم ان کے سامنے گئے اور ان کے زبان سے نکل گیا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو ہم ایسی لعنت قبول نہیں کرتے ہیں. وہ لعنت جو جب رکی تھی، بعد میں جو واقعاً چھوٹے تھے، جو باطل تھے، ان کے لیے قرار پائی، اور ان پر لعنت مسلسل قیامت تک پڑ رہی ہے، پڑتی رہے گی انشاءاللہ. بہت خوبصورت سی باتیں ہیں. ہم چلتے ہیں الشبا کی طرف، کلام سنتے ہیں خوبصورت سا. کشمالہ ہے، الشبا کون سی ہے؟ کشور ہے عباس ہے عباس، عباس ہے عباس، کشور ہے عباس ہے عباس، عباس ہے عباس، دریا پہ جو پہنچا صد اللہ کا پیارا، عباس ہے عباس، عباس ہے عباس، دریا پہ جو پہنچا صد اللہ کا پیارا، للکار کے پھر فوج کو غازی را. تم سب یہی کہتے تھے کہ دریا ہے ہمارا، اب دیکھو کہ دریا ہے ہمارا کہ تمہارا، لو چھین لو یہ ہم ہیں، یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہمارا. میں حیدر کرار کے سائے میں پلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں، عباس میرا نام علمدار وفا ہوں، یہ نام و نسب ہے میری قسمت کا ستارہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہمارا. عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. عباس علمدار، 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 عباس علمدار، علمدار. آقا کی دعاؤں کا کرم ساتھ ہے میرے، دیکھو بنی ہاشم کا حشم ساتھ ہے میرے، رتبہ ہے علمدار، علم ساتھ ہے میرے، لہرا کے پھریرا بھی یہ کرتا ہے اشارہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے. عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا. پیاسا ہوں مگر سن لے سبھی دشمن جانی، پانی مجھے پینا نہیں لے جانا ہے پانی، ہائے میرے معصوم کی وہ تشنہ دہانی، ہے مشق سکینہ انہی پیاسوں کا سہارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہمارا. عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. بہت خوبصورت کشمالہ کی آواز تھی. اب سوالیہ کی طرف چلتے ہیں. گر پڑا گھوڑے سے جبرن
میں شہ کرب و بلا، سارے عالم میں قیامت کا تھا ایک شور بپا، درد میں ڈوبی ہوئی آئی یہ ایک ماں کی صدا، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، یہ محمد کا نواسا ہے علی کا بیٹا، کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا، ظالموں کیوں اسے بے جرم و خطا گھیرا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ہائے تنہائی کا عالم کے کوئی پاس نہیں، ہائے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں، یا علی آؤ میرا لال بڑا تنہا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ایک دن میں بھر لشکر کا بھی غم دیکھا ہے، اس نے عباس کا اکبر کا بھی غم دیکھا ہے، دفن کر کے علی اصغر کو ابھی آیا ہے، مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، آئیے بہر خدا حشر بپا ہے بابا، شمر خنجر لی کھڑا ہے، آپ کے پیارے نواسے کا گلا کٹتا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین۔ خوبصورت سا نوحہ تھا اور صالحہ سے نہیں برداشت ہوا، واقعی اس واقعے کو اگر یاد کیا جائے تو نہیں برداشت ہوتا، تو صالحہ بہت ایموشنل ہو گئی تھی۔ 5 محرم الحرام کے موقع پر جب ہم واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ محرم کے ابتدائی دنوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت کربلا میں قیام پذیر تھے۔ ہر گزرتا دن آزمائشوں میں اضافہ کر رہا تھا، لیکن امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا ایمان، صبر اور اس کا استقامت کم نہ ہوئی۔ بے شک ایسا ہی ہے، جب بھی کسی اسلام کے لیے آپ لڑتے ہیں تو اپنی ہمت مت توڑیں، اس کو اپنے ساتھیوں کو اور اپنے آپ کو مضبوط رکھیں کہ ہم نے اسلام کے لیے اپنی جان بھی دینی ہے۔ آپ کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ کو اس حوالے سے، کیونکہ ہم کردار اور شخصیات کی بات کر رہے ہیں امام حسین کی، ان کے ساتھیوں کی، ان کے اولادوں کی، تو طریقہ جو ہے وہ ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کیونکہ ساری شہادتیں ایک ہی دن ہوئی ہیں عاشور کے دن، تو ایک ہی دن میں سب کے بارے میں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ ہر دن کو کسی نہ کسی شہید کے ساتھ یا 2-3 شہداء کے ساتھ
منسوب کر دیا ہم گیا. تو یہی اس کر رہے ہیں دن ہم شہربانوں کے پہلے جو بھی محرم سے پروگرام کرتے ہیں تو پھر ہم تو 5 محرم کو موسٹلی جو زیادہ تر جگہ پہ مجالس ہوتی ہیں ان میں یا تو امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے, یا تو جناب زینب اور ان کے بچوں حضرت عون و محمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو اگر میں بات کروں حضرت علی اکبر کی تو یہ کیا ہستی ہیں کہ جب امام حسین رسول اللہ سے بہت اٹیچ تھے, اور جب رسول کی وفات کے بعد, رسول کی شہادت کے بعد امام حسین بہت اداس رہنے لگے تھے, تو جب ان کی یاد میں مولا اتنے بے چین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تحفہ دیا کہ یہ وہ بیٹے تھے امام حسین کے کہ جو شکل میں, کردار میں, گفتار میں ہر طرح سے شبیہ پیغمبر تھے, اور بالکل جوانی کا وقت تھا ان کی جس وقت واقعہ کربلا ہوا ہے. اور یہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اتنے سخی تھے کہ عرب کے ایک تو بہت حسین تھے, ظاہر ہے شبیہ رسول تھے, اور رسول کے حسن کا تو کیا کہنا. تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ عرب کے وقت کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب لوگوں کو یہ بتانا ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں کھانا پینا موجود ہے, کوئی پردیسی ہے, کوئی آ کے کھانا پینا چاہتا ہے, تو یہ ایک فلاں گھر ہے, یہاں پہ آ کے وہ کھا پی سکتا ہے. تو وہاں پہ کچھ ایسے آگ روشن کی جاتی تھی جو گھر پہ سے اٹھتی تھی, تو لوگ وہاں سے آ کے اپنے کھانا وانا کھا لیا کرتے تھے. تو حضرت علی اکبر کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے جو 24 گھنٹے ان کے گھر سے وہ روشن رہتی تھی, کیونکہ یہ گھرانہ کریم ابن کریم ہے, سب سخی ابن سخی ہیں, تو ان کے یہاں سے ہر وقت وہ آگ روشن رہتی تھی کہ جب جو آئے وہ آئے اور اپنا پیٹ بھرے, کھانا کھائے اور چل جائے. اس کے علاوہ حضرت علی اکبر کی جو ساری تربیت ہے, جو جنگ کی ٹریننگ ہے, وہ حضرت عباس نے کی ہے, اور حضرت عباس کی ساری جنگی ٹریننگ جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام نے کی ہے. تو مطلب بہترین ہر طرح سے عبادتوں میں دیکھیں, مطلب کربلا کا ہر کردار اگر ہم دیکھتے چلے جائیں تو ہر کردار ہمیں عبادت میں بہترین مثال نظر آتا ہے, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو, چاہے وہ خواتین ہو, چاہے وہ بوڑھے ہوں. کہ جیسے کہ میرے بھائی بھی بتائے تھے کہ جو بوڑھے تھے وہ اس طرح کے تھے کہ 90 سال کی عمر, 92 سال کی عمر, کوئی 80 سال کے, تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو مولا کہہ دیں کہ آپ پہ سے تو جہاد ساکت ہے, اب آپ کی عمر نہیں ہے. تو ان کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ جنگ لڑنے آئے تھے تو ان کے جذبے چونکہ بلند تھے اور ان کو یہ ڈر تھا, تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ اپنے سروں پہ پٹیاں باندھ لیتے تھے کہ کہیں ہماری آنکھیں جھکی ہوئی نہ لگیں, پلکیں جھکی ہوئی نہ لگیں, کمروں پہ پٹکے کس لیا کرتے تھے کہ ہماری کمر ٹیڑھی نہ لگے. مطلب یہ جذبے تھے امام حسین پہ قربان ہونے والوں کے. اور دوسرا جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ حضرت زینب علیہ السلام کا, تو بی بی کا ذکر اگر کربلا میں نہ آئے نا تو کربلا ادھوری ہے, کیونکہ جس طرح کربلا نے اللہ کے دین کو بچایا ہے, اللہ کے دین کو زندہ رکھا ہے, اسی طرح اگر کربلا کو زندہ رکھا ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ہے. کہ اگر بی بی نہ ہوتی تو وہ کربلا کی شہادت کو بھی دبا دیا جاتا ہے, لیکن بی بی نے جو بازاروں میں, درباروں میں ہر جگہ خطبے دیے, اس کی وجہ سے یہ آج تک ایون یہ جو مجالس حسین ہے اس کی بنیاد بھی بی بی زینب نے ہی رکھی, کہ آج تک مولا کا نام زندہ ہے اور ہمارے پاس تاریخ کربلا باقی ہے. اور بی بی زینب کے 2 بچے کربلا میں شہید ہوئے جن کے نام عون اور محمد تاریخ میں آتے ہیں, جو کچھ 13-14 سال کے اراؤنڈ بتائے جاتے ہیں. اور بی بی زینب نے ان کو کہا کہ دیکھو جب بنی ہاشم کی باری آئے تو سب سے پہلے تم لوگوں نے جا کے شہید ہونا ہے. مطلب ہر ماں اپنی جگہ بہترین مثال نظر آ رہی ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کی تربیت کرے کہ دیکھو تمہیں پہلے جانا ہے, تمہیں پہلے جا کے شہید ہونا ہے. یہ جذبے ماؤں کے مطلب ہم تصور کریں تو ہمارے لیے بہت حیرت انگیز ہے. نصر عباس آپ کی طرف آتے ہیں. جی میم, میں اپنی بہن کی بات کو سیکنڈ کروں گا. کربلا 5 محرم ہے, عجیب و غریب خیموں میں کیفیتیں ہیں. ہر ماں اپنے بچے کو اس طرح تیار کر رہی ہے کہ کل تمہیں سب سے پہلے جا کے مرنا ہے, تمہیں سب سے پہلے جا کے شہادت کا جام نوش کرنا ہے, تمہیں جا کے حسین کے اوپر اپنی جان قربان کرنی ہے. سلام ہے ان ماؤں کو. ہم اگر ماؤں کی بات کریں تو کہاں سے لائیں گی آج کل کی مائیں, یا کہاں سے لائیں گی؟ میرے ماں باپ قربان ان ماؤں پہ, میری آل اولاد قربان ان ماؤں پہ. وہ ماؤں کا جذبہ کہ مطلب جیسے ابھی میری بہن نے ڈسکس کیا کہ ہمارے یہاں مجالس کا سلسلہ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ہوتا ہے. ہم ہر شہید کی رات میں ایک دن کو جو ہے مخصوص کرتے ہیں.
अब 5 मुहर्रम को मौला अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का तस्करा किया जाता है। इसी तरह कुछ जगह शहादतगान और मोहम्मद इब्न जाफ़र तैयार इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाता है। अब ये माओं की अगर बात की जाए तो माओं का क्या जज्बा है कि एक 13 साल का बेटा है, एक 15 साल का बेटा है, कुछ तारीख माँ एक 12 साल का है, एक 14 साल का है। ये 2 भाई वो हैं कि जो जब बीबी मदीने से चली हैं तो जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बीबी को उनके शौहर जनाब अब्दुल्ला ने ये कह के भेजा कि अगर तुम जा तो रही हो ज़ैनब, अगर मेरे हुसैन पे, मेरे भाई पे कोई वक्त आए तो एक औन की कुर्बानी मेरी तरफ से देना, मोहम्मद की कुर्बानी अपनी तरफ से देना। ये जज्बा है, ये अकीदत है अपने वक्त के इमाम की, अपने वक्त की हुज्जत की। ये इताअत है कि मैं नहीं भी हूँ लेकिन मैं जिहाद से पीछे ना हूँ, मैं उस कुर्बानी से पीछे ना हूँ, मैं उस अज़म से पीछे ना हूँ। अब करबला की तरफ आप आते हैं तो जब असर आशूर आता है, सबसे पहले ये दोनों शहजादगान जाते हैं मौला हुसैन की बारगाह में। मौला हुसैन बोलते हैं कि तुम अभी नहीं, अभी इसका नंबर है, अभी ये जाएगा, अभी ये जाएगा, अभी ये जाएगा। तो वो आके बीबी की बारगाह में शिकायत करते हैं सलामुल्लाह अलैहा कि मामू जान के पास हम जब भी जाते हैं मामू जान हमें जाने नहीं देते। तो बीबी मौला हुसैन के हुजरे में आती हैं, मौला हुसैन के कमरे में आती हैं, इजाज़त लेती है, इज़्न दखूल लेती है, मौला की खिदमत में जाती है, बोलती हैं कि भाई इनको तुम क्यों नहीं इजाज़त दे रहे, क्या तुम्हें मेरी कुर्बानी नहीं चाहिए? तो मौला हुसैन बहन की तरफ, जाहिर सी बात है भाई हैं, बड़े भाई हैं, बीबी को बेटियों की तरह पाला है, तो कैसे उनकी गोद उजाड़ दे। जैसे अभी ने फरमाया करीम इब्न करीम, सखी इब्न सखी, ये घराना देने वाला है, ये किसी से कैसे ले सकता है और अपनी सगी बहन से कैसे, उन बच्चों की कुर्बानी कैसे मांग सकता है जो गोद के पले में। तो जब बीबी एक तकाजा करती है तो मौला हुसैन फरमाते हैं कि ये तो मेरे गोद के पले पे बच्चे, मैं इनको मैदान में कैसे जाने दूँ। तो बीबी फिर आगे जाके ये बोलती है कि मेरा अकबर भी तो जाएगा, तो मैं कैसे रहूँ पीछे। अब बीबी वसीयत क्या करनी है बेटों को, शब आशूर एक रात पहले का हालात क्या है। बीबी एक बीच में बैठी हुई है, 2 शहजादे दोनों साइड में, बीबी के एक लेफ्ट पे एक राइट पे, बीबी दोनों के हाथों में सरों में हाथ से कंघी कर रही है और बीबी वसीयत फरमा रही है कि कल सबसे पहले तुम्हें मामू पे कुर्बान होना है, सुभान अल्लाह, सुभान, और तुम्हें मामू के लिए जान देनी है। ये माओं की तरबियत है। अब बीबी क्या बोल रही है, वसीयत करी कि मामू के बच्चे प्यासे हैं, तो अगर तुम्हारा चक्कर लगे नहर की तरफ, अगर तुम लड़ते लड़ते नहर की तरफ पहुंच जाओ तो तुम्हें मेरी वसीयत है कि मैं पानी नहीं पीना, वरना मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगा। ये माओं का अज़म है, 3-3 रोज़ 4-4 रोज़ की प्यास है, बच्चे हैं। अब आप अगर लड़ाई का माहौल देखें तो ज़रा होती थी, खुद होती थी, तलवारें होती थी, कैसे हो रहा है ये सब? सिर्फ इताअत हुज्जत और इताअत खुदावंद, इसके ऊपर सारा दारो मदार है। मर जाएंगे खुदा की राह में मरेंगे। बेशक, बिल्कुल जी। छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर इस महफिल को और आगे लेकर चलते हैं। शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। है करबला वालो, है करबला वालो, तुम्हारा गम रहे जिंदा हमेशा। करबला वालो तुम्हारा गम रहे जिंदा हमेशा। करबला वालो तुम्हारा गम रहे जिंदा, तुम्हारा गम रहे जिंदा हमेशा। करबला वालो दुआएं देती है तुम सब को ज़हरा।
کربلا والو لہو میں ڈوب کر اپنی کیا سیراب دریا کو، لہو میں ڈوب کر اپنی کیا سیراب دریا کو، تمہاری پیاس کا اب تک ہے چرچا کربلا والو، تمہارا غم رہے زندہ ہمیشہ کربلا والو، کوئی پیاسا نہیں دنیا میں اب اتنی سبیلیں ہیں، کوئی پیاسا نہیں دنیا میں اب اتنی سبیلیں ہیں، تمہارا ہو گیا سارا زمانہ کربلا والو، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند ہم اپنے مرنے والوں کا بھی غم کرتے نہیں اس میں، ہم اپنے مرنے والوں کا بھی غم کرتے نہیں اس میں، محرم ہے تمہارا اور رہے گا کربلا والو، تمہارا غم رہے زندہ ہمیشہ کربلا والو۔ خوبصورت سا کلام۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین اور حسن سے اور، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین اور حسن سے اور، نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد، جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے دربار شام میں کہا زینب نے سن
دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ تھے ایمان اسحاق اور سید زین علی. خوبصورت سا آپ لوگوں نے سلام پیش کیا, بہت اچھا لگا. سر آپ کی طرف آتے ہیں. 5 محرم کے حساب سے آپ بتائیں کہ کون سا ایسا سبق ملتا ہے ہمیں اس دن کے حوالے سے کہ جو ہمیں مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے؟ دیکھیے کربلا ایک درسگاہ ہے اور اس میں ہر قدم پر ہر مقام پر ایک نیا سبق مل رہا ہوتا ہے. جہاں بہت سے ان کے مصائب ہیں, بہت زیادہ ہیں, لیکن ان مصائب کے اندر غور کریں تو ان کے اندر سے ان کے فضائل بھی نکل کے آتے ہیں. یعنی ان کی شخصیات, کربلا والوں کی شخصیات ایسی ہیں کہ ہر شخص کے اوپر بات کرنے کے لیے ایک دفتر درکار ہے تحریر کے لیے. اور ان کے مقصود اب چونکہ تمام شہادتیں عصر عاشور امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے, اس سے لے کر ظہر سے اور عصر کے درمیان کا جو وقفہ ہے, درمیانی وقت ہے, اس میں تمام شہادتیں ہوئی ہیں. اور امام علی مقام کی شہادت بوقت عصر بحالت سجدہ میں ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ وہ تمام شہادتیں ایک دن بیان کرنا مشکل ہے تو اس لیے ہم ترتیب دے دیتے ہیں کہ بھائی کسی دن کوئی سی. اب اگر آپ اجازت دیں تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی اوپر میں ایک کلام اپنا ہی پیش کر دیتا ہوں, اور اس میں مصائب جو ہیں کربلا کے اندر موجود ہوتے ہوئے ان کے فضائل بھی آ رہے ہیں, ان کے مصائب بھی ہیں ہی موجود. وہ تو ایک مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا اس چیز کو ناظرین بھی سمجھیں کہ کربلا چیز کیا ہے. اب حضرت علی اکبر جو ہیں وہ کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے جوان سال بیٹے ہیں, شبیہ رسول ہیں, سیرت و صورت میں, کردار میں, گفتار میں سب رسول کی شبیہ ہیں. تو آپ سوچیں کیا چیز, تو ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہونا, تو کیا ان کی مثل کوئی کون ہو سکتا ہے؟ تو ایک علی ایسا ہے جو مثل علی لڑتا رہا. صحیح. ایک علی ایسا ہے جو مثل علی لڑتا رہا, اور دشت میں آنے سے اس کے ہر شقی ڈرتا رہا. دشت میں آنے سے اس کے ہر شقی ڈرتا رہا. اور حضرت اکبر کی مدحت میں بیاں کرتا رہا. حضرت اکبر کی مدحت میں بیاں کرتا رہا. کوثر و تسنیم سے یوں جام میں بھرتا رہا. کوثر و تسنیم سے یوں جام میں بھرتا رہا. اور جب جوان نے رکھا تھا اپنا قدم صحرا میں, تب جب جوان نے رکھا تھا اپنا قدم صحرا میں, تب سب یزیدی بھاگتے تھے یہ جواں بڑھتا رہا. سب یزیدی بھاگتے تھے یہ جواں بڑھتا رہا. اور بھاگتا تھا شام کا لشکر ادھر اور اس طرف. بھاگتا تھا شام کا لشکر ادھر اور اس طرف. ابن حیدر جنگ میں جو یا علی کرتا رہا. ابن حیدر جنگ میں جو یا علی کرتا رہا. اور جب علی اکبر نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی, جب علی اکبر نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی, ظالموں کی صف میں ہر ایک خوف سے مرتا رہا. ظالموں کی صف میں ہر ایک خوف سے مرتا رہا.
اور نعت کہنے کی ضرورت، کیونکہ شبیہ رسول ہیں، نعت کہنے کی ضرورت جب کبھی محسوس کی، ذکر اکبر جو صدا عین الرضا کرتا رہا، ذکر اکبر جو صدا عین الرضا کرتا رہا۔ یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ایک کیفیت ہے کہ جب جاتے ہیں، اور یہ ہر شہید جو ہے وہ شہید اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے، شہید جو ہے وہ پہلے تو وہ وہاں جو لشکر ہے سامنے یزیدی فوج کا، وہ کوئی بھی جو حسینی خیمے سے داخل ہوتا ہے میدان میں تو پہلے تو پوچھتے ہیں یہ کون ہے۔ اچھا، عرب میں جنگوں کا اس طرح کا رجس پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اپنے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو وہ جب سامنے والے دیکھتا تھا یہ کون آیا ہے تو ویسے بھی وہ ڈر جاتے تھے۔ اس کی عام سی مثال ہے، جیسے ابھی ایک سمبولک طریقے سے لے لیں کہ شیر اگر آ جاتا ہے تو ہر آدمی خوف زدہ ہو جائے گا، تو جیسے وہ یعنی کہ بہت سی جگہوں پر یہ تشبیہ کے طور پر شیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مولا کائنات کے خود شیر کے 130 نام درج ہوئے ہیں، کمال الدین الدمیری نے کتاب میں لکھے ہیں، تو اس میں وہ زیادہ نام جو ہیں سادہ مولا کائنات کے ہیں جو آ رہے ہیں۔ خود لفظ عباس جو ہے اس کا مطلب بھی شیر ہے۔ تو اس طرح سے جب کوئی بھی خیمے حسینی سے جاتا تھا تو لوگ ویسے ہی ڈر کے بھاگتے تھے، گھیرتے تھے چاروں طرف سے، اور جنگ ہوتی تھی تو یہ واصل جہنم کر دیتے تھے لشکر کے لشکر، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام نے جب یزیدی فوج کے آگے تلوار چلائی ہے تو شام کا لشکر، یزیدی لشکر کوفے کی فصیل سے ٹکرا گیا اس کا بیک پورشن، یعنی اتنا زیادہ بھاگتے تھے وہ لوگ۔ تو بہرحال اینڈ یہ ہوتا تھا کہ وہ گھیرتے تھے چاروں طرف سے، کہیں سے وہ گرز، کہیں سے بھالے، کہیں سے نیزے، اس طرح سے پھینکتے تھے اور دور سے، اور تلوار پیچھے سے چلاتے تھے بہت سے یکمشت آ کر، تب جا کر ان کی شہادت ہوتی تھی۔ اس طرح اون و محمد جو ہیں، حضرت اون حضرت محمد، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دونوں صاحبزادگان ہیں، اور جناب زینب شریکۃ الحسین کہلاتی ہیں۔ کس طرح کہ انہوں نے تمام کاموں میں جو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام چلے ہیں، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، تمام جگہوں پر وہ ساتھ ساتھ رہیں، اور ایک طرح سے ان کو مشاورت ان کی شامل رہتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ بہن ہے، اور بہن کا بھی ایک مقام اور درجہ بڑا ہوتا ہے، اور اسلام کے اندر خواتین کو اہمیت دی گئی ہے، درجے دیے، درجات۔ یہ تو ہم حضرت بی بی فاطمہ کا بھی ہم دیکھیں گے کہ جو ان کو مرتبہ دیا گیا حضور پاک نے دیا، تو عورت کا مقام تو وہیں سے پتہ چلتا ہے۔ جی پتہ چلتا ہے، کیونکہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا آپ نے نام لیا ہے، تو جب جناب سیدہ تشریف لاتی تھیں تو حضور صلی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی پیشانی چومتے تھے، کہتے تھے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ مرتبہ عورت کا، تو جناب زینب نے اپنے دونوں بچوں کو تیار کیا، اور خود وہ بچے بھی ظاہر کے خانواد رسول کے بچے ہیں، وہ علی کے اولاد علی ہیں، وہ امام حسین کے وہ بھانجے ہیں، یعنی یہ رشتہ داریاں بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہیں، لیکن خانوادہ رسول ہونا عظمت کی بات ہے۔ تو بہرحال وہ گئے، انہوں نے جا کے واصل جہنم کیا بہت سو کو، اور آخر میں حضرت اون بھی، حضرت محمد بھی جب شہید ہو جاتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام لاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بہن زینب، ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ تم نے جو ہمیں اپنے نذرانہ پیش کیا تھا وہ ہم تمہیں یہ لوٹا رہے ہیں۔ لیکن اس کی صحیح بات جب آتی ہے سامنے، جب خود امام حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں روز عاشور شام غریبہ کے وقت، بات آ گئی ہے تو اس وقت میں ہر خاتون اپنے بچے کی طرف دوڑ رہی تھی، جیسے جناب ام لیلہ حضرت علی اکبر کی طرف جا رہی تھی، جناب ام فروہ جناب قاسم کی طرف جا رہی تھی، اس طرح سے سب جا رہی تھی، لیکن جناب زینب اون و محمد کی طرف نہیں جا رہی تھی، اپنے بچوں کی طرف، وہ امام حسین کے اوپر طرف جا رہی تھی۔ یہ تھا ایک مقام وہاں کا۔ سر آپ کچھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح انہوں نے بات کی بڑی خوبصورت
ایمان افروز گفتگو کہ کربلا دراصل واقعہ ہی درسگاہ ہے، ہر چیز کا سبق، لیسن، زندگی گزارنے کے لیے پوری انسانیت کو، بالخصوص مسلمانوں کو اور مومنین کو، یہ سارا وہاں سے لیسن و سبق ہم لوگ لے سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ مولا علی اکبر کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو جب شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ پہچانتے بھی تھے، جب آپ کا قد ذبح دیکھتے تھے، چہرہ انور دیکھتے تھے، تو وہ بین ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ تو جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو آپ انہیں لینے جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 56 سال اور کچھ ماہ امام علی مقام کی۔ صحیح۔ تو سر اور داڑھی کے سارے بال آپ کے سیاہ تھے، یعنی جوانی کی علامت تھے۔ تو جب آپ اپنے صاحبزادے کو وہاں سے ان کا لاش مبارک اٹھا کے لائے، جس طرح اٹھا کے لا رہے تھے تو اتنے کڑیل جوان تھے کہ ان کے پاؤں زمین پر لگ رہے تھے، اور جیسے ہی لا کے خیمے میں رکھا تو اس وقت پاک بیویوں کے اندر سے آواز آئی، سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ یعنی اس لمحے میں تو آپ اندازہ کر لیں کہ انہوں نے وہاں سارا کچھ اپنی ذات کے اوپر برداشت کیا۔ لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور جتنے سوال عشق نے آل نبی سے کیے، ایک سے بڑھ کر ایک دیے سارے جواب ریت پر۔ سبحان اللہ، بہت انہوں نے تو اب دیکھیں آج لوگ پیاس کی بات کرتے ہیں تو ذکر امام حسین جب ہوتا ہے تو خود بخود آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ بے شک۔ تو پانی کو تو اب بھی بڑا پیار ہے حسین سے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت لوگ ان کی پیاس کی جب بات کرتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ پیاسے بھائی، وہ اشارہ کر دیتے دریائے دجلہ کی طرف تو وہ خود بہت چل کے پاؤں میں آتا۔ بے شک۔ یعنی اس وقت کرامات جتنی بھی تھیں، جن کو معجزہ تو انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اولیاء اللہ، صالحین اور ان ہستیوں کے ساتھ کرامات ہوتی ہیں، تو کرامات جتنی بھی تھی امام علی بنا کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی تھی، آقا آپ اجازت دیں۔ تو یہ تو 30,000 کا لشکر ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ بے شک۔ آپ تو ادھر دیکھ لیتے، سب نہ بھی نہ ہو جاتے، آپ کوئی اشارہ کر دیتے، آسمان کی طرف اشارہ کرتے تو بارش نہ تھمتی۔ بے شک۔ یعنی ان کے گھر سے خیرات پانے والے آج بھی اگر دعائیں کریں تو مستجاب الدعا ہوتے ہیں۔ تو بھائی وہ تو خود وہاں موجود ہیں، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں۔ حضرت ام سلمہ کا ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو ام سلمہ کا ذکر جب ہوا تھا کہ آقا کریم نے انہیں شیشی دی تھی، فرمایا، اور آقا کریم نے جب ان کو دی تو آپ کو پتہ تھا کہ اس وقت یہی موجود ہوں گی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نبوت بھی دیکھیں کہ آپ نے شیشی ان کو پیش کی، جب پیش کی تو فرمایا جب دوپہر کا وقت تھا تو آپ خواب میں حضور پاک تشریف لے آئے، تو پوچھا اللہ خیر کرے، آپ کے چہرہ مبارک پر تھوڑی گرد محسوس ہو رہی ہے، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا حسین وہاں شہید کر دیے گئے، جب شہید کر دیے گئے تو میں ان کے ہاتھوں میں بھی شیشی دی، میں 72 تنوں کا وہاں پر وہ جتنے بھی شہادتیں ہوئی تھی ان کے خون جمع کر رہا تھا شیشی میں۔ تو انہوں نے جب اٹھ کے دیکھا، یہ تو خواب کا منظر تھا، جب بھاگی دوڑی کہ انہوں نے ایک مجھے شیشی دی تھی، مٹی کربلا کی لا کے مبارک دی تھی، تو جب وہاں پہنچے تو دیکھا تو وہ ساری خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ تو آپ یہ سارے مناظر وہاں ہوئے ہیں جو ائمہ نے احادیث کے اندر اس کو درج کیا ہے۔ تو بھائی پانی کے لیے پانی ترستا ہوتا ان کو، وہ پانی کے وہ تو امتحان دے رہے تھے، وہ تو ایسا ماجرا نہیں ہے، وہ تو امتحان، چھوٹی بچی تھی اس نے پانی مانگا، امام حسین علیہ السلام خیمے کے پیچھے لے گئے، آپ نے پاؤں زمین پر مارا اور پانی کا چشمہ اسی وقت نکل آیا، فرمایا بیٹے پانی ہمارا محتاج ہے، ہم پانی کے محتاج نہیں۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ یہ عالم تھا کرامات کا، برکات کا۔ اسی گھرانے سے تو ساری ولایت ولیوں کو جو ملتی ہے وہ مولا علی شیر خدا کی، جب تک مور نہ لگے اس وقت تک ولی کوئی نہیں بنتا۔ بے شک بے شک۔
تو دنیا آج کلام پڑھتی ہے نا، تو اس کلام کے کچھ میننگز ہیں، معنی ہیں. انہوں نے بڑا خوبصورت کلام ابھی پیش کیا. تو دیکھیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. تو بھائی نظارہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے. بہت سبحان اللہ. تو جب جتنے مناظر آپ دیکھیں گے آپ کو یہی نظر آئے گا کہ یہ مولا علی شیر خدا کی وہ جرت ہے، ہر ایک کے اندر وہ جرت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے. یہ ہستیاں، ان سے لوگ آپ ان کے نام لے کے فتوحات حاصل کرتی ہیں، چاہے باطنی ہوں چاہے ظاہری ہوں. تو یہ سارے علم اور علوم کے سردار ہیں، یہ سارے معرفت کے سردار ہیں، یہ سارے باطنی علوم کے سردار ہیں، یہ مالک ہیں ہر چیز کے. ہاں عبداللہ شاہ غازی جیسی ہستیاں ہوں، بے شک. ہاں داتا گنج بخش علی حجویری جیسی ہستیاں ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی ہستیاں ہوں، یہ سارے وہیں سے فیض پاتے ہیں، انہی سے سب کچھ لے کر آگے بانٹتے. بے شک جی. اسلام زندہ ہے، بالکل زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے، پھر ہم اس محفل کو مزید لے کر چلیں گے. شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین. وفا یا عباس با وفا یا عباس، با وفا غازی میرے، با وفا غازی میرے، با وفا غازی میرے، با وفا غازی میرے، با وفا یا عباس، با وفا یا عباس. سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی. جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی. لبوں پہ تیرا ہی نام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجتن کا. تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجتن کا. بلند تیرا مقام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. علم کا جب سے ہوا ہے سایہ، زمین کرب و بلا پہ مولا. علم کا جب سے ہوا ہے سایہ، زمین کرب و بلا پہ مولا. تیرا ہے چلتا نظام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی.
تو لافتہ ہے تو باوفا ہے، بے آسروں کا تو آسرا ہے، تو باوفا ہے تو لافتہ ہے، بے آسروں کا تو آسرا ہے، جہاں میں چرچا ہے عام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی۔ بہت ہی الشبا کی خوبصورت سا سلام پیش کیا۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ میں صبر رکھنا ہے، ہمیں جو چیز نہیں ملتی اس کے لیے ہم نے کیسے تڑپنا ہے، اس کو کیسے حاصل کرنا ہے، اور یہ سب کچھ آپ حاصل کریں جب ہمارے ساتھ اسلام کی بات چلے۔ تو اسلام کو پھیلانے کے لیے اگر آپ کو اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو وہ ضرور کرتے ہیں۔ چلتے ہیں آپ کی طرف، ہمارے ساتھ ہیں قاری رائل وقار۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس اور پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، اور آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکتا
سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. وقاص خان کی آواز اور یہ جو کلام پیش کیا انہوں نے، اس میں اگر ہم اپنے اوپر رکھ کر سوچیں تو میرا خیال ہے ہم تو برداشت بھی نہیں کر سکتے کہ جب ہم اپنی اولاد کو اپنے سامنے دیکھیں جس طرح ہم پیش کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. سر آپ کی طرف آتے ہیں. محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. غم حسین منانا، غم حسین میں آنسو بہانا، غم حسین یاد کر کے کربلا کے اور ان مبارک ہستیوں کا ذکر کر کے ان کی داستانیں سن کر سنا کر دراصل ہم اللہ اس کے رسول کو خوش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری مجلسوں کو قبول فرمائے، ذکر حسین کو قبول فرمائے اور ہر ایک کی حاضری قبول فرمائے. ہم گناہگار سیاہکار لوگ ہیں، لیکن ایک چیز ہے ظاہری اور باطنی، حواس ہمسا ظاہری، حواس ہمسا باطنی. جب یہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو انسان جس مجلس میں بیٹھا ہو وہ خود بخود وہاں کنیکٹ ہو جاتا ہے جہاں اللہ اسے کرنا چاہتا ہے. آپ خانہ کعبہ جائیں، جب آپ وہاں سے چکر لگانا شروع کرتے ہیں، دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں، تو وہ سارے مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ان ہستیوں نے جس طرح بنی ہاشم کے خاندان نے قربانیاں دی. دوستو ہم بات کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اصل قربانی اپنا بچہ ہو، اپنی بیٹی ہو. حضرت صاحب ابھی میرے ساتھ ذکر کر رہے تھے، بہت پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ جب کسی کا اپنا بچہ یا بچی اس طرح قربانی دینے کے لیے جاتے ہیں اور پتہ ہو کہ انہوں نے وہاں جا کے شہید ہو جانا ہے، واپس انہوں نے نہیں آنا، یہ اللہ کو قبول ہو جائیں گے، اس طرح تیار کر کے اپنے بچوں کو بھیجنا یہ آل رسول کا ہی کام ہے. یہ جو کلام کا نچوڑ و لب لباب ہے یہ انہی ہستیوں کا ہی کام ہے. کوئی اس طرح کا کلام تاریخ جو ہے وہ ساری سنہرے حروف کے ساتھ انہوں نے وہ جو ہم باتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ٹھیک ہے سب کچھ ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہے. یہ کربلا کے واقعات حقیقت ہیں. یہ آج کا دن، آج کا پروگرام میں کہتا ہوں پوری دنیا سنے تاکہ ان کو دیکھے کہ ان ہستیوں نے کس کس طرح قربانیاں پیش کی. وہ ہستیاں جن کی زیارت کرنے سے انسان کا حج ہو جاتا ہے. میں اپنی بات طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا دل بدستہ ور کہ حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است کعبہ بنگاہ خلیل آزر است دل گزرگاہ جلیل اکبر است. ان ہستیوں کی زیارت ہو جائے. آج بھی حسنی حسینی سادات کی آپ زیارت کریں بحمد اللہ تعالی. سیدنا عبد القادر جمال الدین القادری الگیلانی البغدادی الحسنی الحسینی الشریف الکریم، کریم ذات ہیں. ہم نے مشاہدے کیے ان کے ساتھ بیٹھ کے، دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کہاں 1400 سال پہلے کے واقعات. سن 60 ہجری جو ابو ہریرہ کہتے تھے یا اللہ مجھے سن 60 ہجری سے پہلے زمین سے اٹھا لینا، ان کی دعا قبول ہوئی. ابو ہریرہ کی دعا قبول ہوئی. وہ جو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہا تھا باری تعالیٰ میں نے 2 طرح کے علم حضور پاک سے سیکھے، ایک تو وہ جو میں بتا دیتا ہوں، دوسرا بتاؤں تو میری گردن کاٹ دو. جو حواس تھے وہ پوچھتے تھے وہ دوسرا علم کون سا ہے؟ فرمایا میں سن 60 ہجری سے پناہ مانگتا ہوں مولا، میں سن 60 ہجری سے پناہ مانگتا ہوں مولا، میں سن 60 ہجری سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نہیں زندہ رہ سکتا اس وقت جو نوجوان لونڈے اور چھوکرے جب تخت پہ بیٹھیں گے اور آل پاک کے ساتھ یہ سلوک کریں گے. اس چیز سے وہ پناہ مانگتے تھے. اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. 59 ہجری کو سیدنا ابو ہریرہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے.
تو لہٰذا ایک ہوتا ہے علم عوام، ایک ہوتا ہے علم الخاص. یہ علم الخاص جو ہے یہ اس کے مضامین ہیں جہاں پہ صبر استقامت کے پہاڑ دکھائی دیتے ہیں، بیبیاں بھی اور جوان بھی. بے شک. ان کے اندر خواہشات دنیا کی نہیں تھی، وہ تو آخرت کے خواہشیں رکھنے والے لوگ تھے. اتنے سچے پیارے اور باطنی طور پہ بھی اتنے روحانی ہستیاں تھیں کہ قربان جائیں آج ان کا ذکر کر کے کلام ہی سنا ہے تو ہمارے اندر کی کیفیت بدل جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو لیسن ملتا ہے صبر و استقامت کا، آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں صبر نام کی چیز نظر نہیں آتی. چاہے روڈوں پہ جائیں، چاہے کسی سے بات کر کے دیکھیں تو گفتگو کے دوران بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ پہچان لیتا ہے کہ یہ کس صبر کے کس پیمانے پر ہیں. قربانی دینا، اپنا حصہ دوسرے کو دے دینا. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جبرائیل ان کے گھر آتے ہیں جو اپنے لیے روزے رکھتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں پانی کے ساتھ، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں کبھی یتیم کو، کبھی مسکین کو، کبھی اسیر کو. اور یہ آیتیں بنتی جاتی، ان کا عمل تو آیتیں بنتا ہے. ان ہستیوں کے جو عمل ہیں وہ آیتیں بنتی ہیں. مولا علی شیر خدا نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے آ کے کہا میری حاجت پوری کرے، آپ نے ہاتھ ایسے بڑھا دیا اور دوران نماز زکوٰۃ دے دی، انگوٹھی دے دی اس کو. یہ تو وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں، یہ دینے والے لوگ ہیں. اور آج ہم ان کی بات تو کر رہے ہیں لیکن دل ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا. نہ، آل رسول یہ ہے کہ یہ دینے والے، یہ اوپر والا ہاتھ والے لوگ ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کا ہاتھ اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر کے طفیل ہماری مجالس کو قبول فرمائے. آمین آمین. اچھا جی، چلتے ہیں ملیہ کی طرف. جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستاں، جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستاں. عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے. سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ با خدا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ با خدا ہے. تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسماں، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسماں. عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. نشا وفا کا
دو جگ پہ تیری شاہی تو شہنشاہ وفا کا دو جگ پہ تیری شاہی پنج تن ہے تجھ پہ نازا ایسی وفا نبھائی پنج تن پہ نازا ایسی وفا نبھائی شاہد تیرے علم پہ پنج تن کا یہ نشان شاہد تیرے علم پہ پنج تن کا یہ نشان عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. خوبصورت سی آواز ملیحہ اور الشبہ کی، اور وہاں پہنچا دیتی ہیں ان لوگوں کی آوازیں جہاں پر ہم موجود نہیں ہوتے، مگر ان کے واقعے جو ہم نے پڑھے ہوتے ہیں، ہم نے سنے ہوتے ہیں، ہم خود بے خود پہنچ جاتے ہیں. اور جس طرح ان کے اشعار میں جو باتیں کی گئی ہیں اگر ہم وہ فیل کریں تو آنسو ہمارے رواں ہو جاتے ہیں اور ہم پھر بات بھی نہیں کر پاتے. محسوس کرنا جو ہے نا یہ اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے. اگر ہم دل سے محسوس کرتے ہیں نا جب، تو ان لوگوں کی آوازیں بھی اللہ کی طرف سے آئیں اور اللہ سے کنیکٹ ہوئیں. ہمیں اللہ سے محبت ہے، اس کے پیغمبر سے محبت ہے، اس کی آل سے محبت ہے. ہم ان کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں تو ہم آگے جا رہے ہیں اور ہم آج الحمدللہ مسلمان ہیں. اگر ہم لوگ ان پہ نہ سنیں تو پھر مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے. عمران کی طرف چلتے ہیں، عمران سے سلام سنتے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. سبحان اللہ. جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں اگر آپ ان کو اڈاپٹ کریں گے، اگر سیکھیں گے تو بہت کچھ سیکھ جائیں گے. ہمارے ساتھ صالحہ ہے، صالحہ کی طرف چلتے ہیں. صالحہ کون سا سلام پیش کریں؟ شہید کربلا کی مومنوں جب یاد آتی ہے، تڑپ جاتی ہے دنیا، خون کے آنسو بہاتی ہے. یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین شاست حسین بادشاہ است حسین شاست حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین دی است حسین دی پناہ است سرداد نداد دست در دست عزیز سرداد نداد دست در دست عزیز سرداد نداد دست در دست عزیز حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین دید کی گر تلاش ہے سر کو جھکا نماز میں دید کی گر تلاش ہے سر کو جھکا نماز میں دل سے خودی کو دور کر خود کو مٹا نماز میں دل سے خودی کو دور کر خود کو مٹا نماز میں آئے گا تجھ کو تب نظر روئے خدا نماز میں آئے گا تجھ کو جب نظر روئے خدا نماز میں پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں اور کہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کس کی مجال ہے حسین کس کو ہو تم سے ہمسری کس کی مجال ہے حسین کس کو ہو تم سے ہمسری باپ کے گھر امام تھے نانا کے گھر پیمبری باپ کے گھر امام تھے نانا کے گھر پیمبری شکل حسین دیکھ کر حق بھی کہے گا حشر میں شکل حسین دیکھ کر حق بھی کہے گا حشر میں اے میرے مصطفیٰ کے لال امت مصطفیٰ بری یا حسین یا حسین یا حسین سلامی کربلا میں سلامی کربلا میں کیا قیامت کی گھڑی ہوگی سلامی کربلا میں کیا قیامت کی گھڑی ہوگی چھری شبیر کی گردن پہ جس دم چل رہی ہوگی چھری شبیر کی گردن پہ جس دم چل رہی ہوگی کلیجہ تھام کر تیر فلک بھی رہ گیا ہوگا کلیجہ تھام کر تیر فلک بھی رہ گیا ہوگا کلیجے پر علی اکبر کلیجے پر علی اکبر کے برچھی جب لگی ہوگی کلیجے پر علی اکبر کے برچھی جب لگی ہوگی ہمارے خون کے بدلے میں امت بخش دے یا رب ہمارے خون کے بدلے میں امت بخش دے یا رب خدا سے حشر میں یہ خدا سے حشر میں یہ التجا شبیر کی ہوگی خدا سے حشر میں یہ التجا شبیر کی ہوگی سلامی کربلا میں کیا قیامت کی گھڑی ہوگی اسلام اس طرح سے بچایا حسین نے اسلام اس طرح سے بچایا حسین نے
سجدے میں سر کو اپنے کٹایا حسین نے، شیر خدا کے شیر نے بیعت نہ کی قبول، شیر خدا کے شیر نے بیعت نہ کی قبول، باطل کو جان دے کر مٹایا حسین نے، مسجد سے آ رہی ہے جو آذان کی صدا، مسجد سے آ رہی ہے جو آذان کی صدا، کنبہ لٹا کے دین کو بچایا حسین نے، ظالم کے آگے سر کو جھکاتے نہیں کبھی، ظالم کے آگے سر کو جھکاتے نہیں کبھی، دنیا کو یہ سبق بھی سکھایا حسین نے، جو راہ حق میں جان لٹایا کیے نصیر، مرتے نہیں ہے وہ یہ بتایا حسین نے۔ عدنان سلطانی کی آواز تھی۔ حضرت امام حسین نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب حق اور باطل کا معاملہ ہو تو ایک مسلمان کے ساتھ حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، حق کی خاطر ڈٹ جانا چاہیے، ظلم اور ناانصافی کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، مشکل حالات میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کربلا کے عظیم کردار جو تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور استقامت کی علامت تھے، حضرت عباس جو تھے وہ وفاداری اور بہادری کی مثال تھے، حضرت علی اکبر جوانی میں قربانی کی بھی روشن مثال تھے، اور حضرت زینب صبر، حوصلہ اور حق کی آواز بلند کرنے کی عظیم مثال تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کربلا کا واقعہ سکھاتی ہے۔ سر آخری پیغام دیتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت پروگرام تھا، کوئی لاسٹ میں اچھا سا میسیج؟ جی میں ایک حدیث پاک سنانا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ دونوں کان میرے بہرے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، علی اس کا شگوفہ اور حسن و حسین اس کا پھل ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں، یہ سب جنت میں ہوں گے، اور یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ بے شک جی۔ سر آخری ایک معروف حدیث مبارکہ ہے حسین منی و انا من الحسین، اس کا دوسرا حصہ و انا من الحسین، یہ ایک معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی بڑا اپنے سے چھوٹے بچے کے لیے یہ کہے کہ میں اس سے ہوں۔ اب یہ میں اس سے ہوں جو ہے
اس کی مثال ایک دو مصرے پہلے میں بیان کرتا ہوں. سرمایہ نجات ہے الفت حسین کی، دولت ملی ہے دین کی بدولت حسین. تو یہ جو دین کی دولت بدولت حسین کی مل رہی ہے، یہ ہے اس حدیث کا دوسرا حصہ. اب ایک اور بات بیان کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات جماعت چل رہی ہے، حضور سجدے میں ہے، نماز پڑھا رہے ہیں کہ امام حسین تشریف لاتے ہیں اور پشت پر آ جاتے ہیں. تو آپ سجدہ طویل کر دیتے ہیں، طول دیتے ہیں، اور ہٹنے کو نہیں کہتے، نہ ہٹاتے ہیں. اب اس سے دیکھیے ان کی فضیلت، ان کے فضائل کا یعنی کہ مقام کیا ہے. سجدے میں ہے رسول، اولی الامر پشت پر. صحیح. سجدے میں ہے رسول، اولی الامر پشت پر، امت کو یوں بتاتے ہیں عظمت حسین کی. حسین کی بے شک. امت کو یوں بتاتے ہیں عظمت حسین کی. بالکل جی. آج 5واں ہم محرم کا شو کر رہے تھے. کل 6 محرم میں ہم آپ سے پھر ملیں گے اور اسی طرح کی نشست ہوگی ہمارے ساتھ. اس دعا کے ساتھ جاتی ہوں کہ زندگی رہی تو کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لاسٹ میں ہم جائیں گے سید زین کی طرف اور وہ ہمیں ایک نوحہ سنائیں گے. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ. کہتی تھی ماں خوب بھری یا سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ارمان پہناؤں گی پوشاک شہانی ارے افسوس کہ ساہی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ارے ماں تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی بے چین ہے خواہر ہے علی اکبر ہے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا ارے اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل بھر ہے علی اکبر ہے علی اکبر تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو اور منہ ماں سے ہمیں
شاہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دل بھر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ شاست حسین، بادشاست حسین، دین است حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔